اس براقوں کے طویلے میں حضرت جبریل امین تلاش کر رہے ہیں، ایک سے بڑھ کر حسین براق موجود ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کون سا براق لے کر چلوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل پسند کر، تجھے پسند آ جائے گا۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک براق گریہ وزاری کر رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ جبریل نے اس کو اٹھا کر کہا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ 500 سال پہلے اعلان ہوا تھا کہ آخر الزمان پیغمبر ان کی کوئی سواری بنے گا تم میں سے اور عرش اعلیٰ کی طرف روانگی ہوگی، اس کا انتخاب تمہیں میں سے کیا جائے گا۔ ہم اس وقت سے یہ سارے سج دج رہے ہیں، میں اس وقت سے رو رہی ہوں، میں کھوجی کملی اوندا شان وڈا، میں اس قابل کہاں کہ وہ مجھ پر سوار ہو اور عرش اعلیٰ جن کے قدموں کے نیچے آئے وہ مجھ پر آ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تبھی سے روئی جا رہی ہوں۔ علامہ بصیری فرماتے ہیں من تذکری جیران بسالمی مزجت دمعا جرام مقلت بدمی، آنکھ ویکھاں یاد پیانے پیارے اندر زی سلم، ہنجو اکھی ویٹن تیریاں آنکھ کہاں تینوں کیا غم، ام حبت الریح من تلقائی کاظمت او مدل برق فی الظلماء من ادمی۔ بات بتاتا ہوں عاشق تو کیوں روتا ہے، پچھلی رات کا سما ہے، حضور پر دروشی پڑھ رہا ہے، یاتا واہ وگی ہے تینوں محبوبہ دے داولو، یائے بجلی لشکی آہی ادی راتی ول ادم۔ یہ جو رونا دھونا ہے تجھے وہاں سے لگتا ہے فیض مل گیا ہے۔ ماشاءاللہ آج کی رات بڑی برکتوں والی ہے، بختوں والی ہے، اور جس طرح پیر صاحب کہہ رہے تھے کہ بھی لمبا پروگرام کی بجائے مختصر پروگرام وہ بسا اوقات زیادہ برکت والا ہو جاتا ہے، تو وہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ معراج کے والے سے ہے نا، اس میں بھی جو ارشاد فرمایا گیا نا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی لیلاً، لمبا چوڑا نہیں پروگرام، رات کے تھوڑے سے حصے میں، ادھر رات کا تھوڑا حصہ گزر رہا ہے اور محبوبوں کی محفل ہے، تو یہ پیارا ماحول، یہ سمے، یہ رات کو رکھے اس لیے جاتے ہیں کہ رات محبوبوں کی ملاقات کا وقت ہوتا ہے۔ معراج دن کو بھی ہو سکتا تھا لیکن رات کو ہونے کے اندر حکمت یہی تھی کہ پتہ چلے کہ یہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آ رہے ہیں اور حاضر ہو رہے ہیں، نہیں، محبوبوں کی ملاقات کا ایک وقت ہے اور اس کے لیے رات کا انتخاب کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ عرصہ دراز تک تکالیف رہیں، بعثت کے بعد آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ انڈیل دیے گئے، آپ کی رفیقہ حیات ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہو گیا، جناب ابو طالب بھی بڑے خیر خواہ تھے آپ کے، وہ بھی اسی سال میں دنیا سے چلے گئے، اور بھی بڑی مصیبتیں آئیں، مصائب در مصائب آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ ساری مصائب دور کرنے کے لیے ایک ایسا چکر لگوا دیا، کہا محبوب جتنی مصیبتیں تھیں ایک ہی چکر کے اندر ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو بھیجا اور ہر نبی آ کر اس قوم کو تبلیغ کرتا ہے، اور تبلیغ کرنے کے اندر کہتا ہے کہ تم پر یہ فرض ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، اس پر عمل اگر کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، لیکن جنت دیکھی کسی نے نہیں، مخلوق میں سے تو جنت کسی نے نہیں دیکھی۔ انبیاء اور رسول جو تھے ان کی نوعیت میں یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا یا جنت مجھے دکھا تو صحیح۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک معاہدہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی منشا کے مطابق تھا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، وہ لے گئے، جب وہ جنت میں پہنچے تو انہوں نے واپس چلے، انہوں نے کہا اب تو نہیں جانا واپس۔ سارے نبی یہی کہتے رہے کہ اللہ رب العزت نے تم سے وعدہ کر لیا جنت کا، لیکن جنت دیکھنے والی بات دیکھ لی تو واپس آنے والی بات نہیں تھی۔ یہی وعدہ معاہدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، سورۃ توبہ میں آتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ایک سودا کر لیا ہے، جان بھی اللہ نے دی ہے، مال بھی اللہ نے دیا ہے،
اور دینے کے بعد کہا کہ اچھا چلو یہ جو جان اور مال میں نے تمہیں دیا ہے یہ مجھے میرے ساتھ سودا کر لو. یہ مولا جان بھی تیری ہے مال بھی تیرا ہے تو پھر سودا کس بات کا؟ کہا مالک میں نے ہی تمہیں بنایا ہے. مالک ہوتا ہے تو بندہ آگے خرید و فروخت کرتا ہے نا جی، ورنہ تو یہ ناجائز ہو جائے گا. تو جب اللہ رب العزت مالک حقیقی ہے، ہم کو اس نے مالک مجازی بنایا ہے، تو یہ شرک تو نہ ہوا. پھر اللہ رب العزت نے یہ سودا کر لیا ہمارے ساتھ کہ اس کے بدلے جنت ہے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس کے بدلے میں جنت ہے. جنت کا سودا ہو گیا. اور اصول یہ ہوتا ہے، اب چونکہ کاروباری لوگ ہیں، تجارت سے آپ کا تعلق ہے، تو تجارت کا ایک ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک سامان کو دیکھا نہ گیا ہو، مبیع سامان کو جب دیکھا نہ گیا ہو، اس وقت تک وہ بے مکمل نہیں ہوتی، وہ ناقص رہتی ہے. دیکھنے کے بعد اختیار آتا ہے کہ اس کو چاہے رکھ لے چاہے چھوڑ دے. اس کو خیار رویت کہتے ہیں. یہ ایک اصول ہے، ضابطہ ہے. اسی طرح جس چیز پر قبضہ نہ ہو اس کو آپ آگے بیچ نہیں سکتے. آپ کا مال آیا جناب کراچی بندرگاہ پر آ گئے، اب آپ کہتے ہیں کہ جناب مال پہنچ گیا، حاجی صاحب مال لے آئے. اب اس کے بعد نوعیت یہ بنی کہ آپ نے ادھر سے فون کیا، جی مال آ گیا، جی آ گئے. دوسرے کو فون کیا، لو جی میرا مال آ گیا، آپ وہاں سے لے لو. قبضہ نہیں کیا، نہ آپ کے وکیل نے قبضہ کیا، یا تو وہاں آپ کا بندہ ہو نا نمائندہ، آپ کا نمائندہ آپ کا جو ہوگا وہ وکیل ہوگا، وہ آپ کی طرف سے قبضہ کرے گا، وہ آپ کا ہی قبضہ شمار ہوگا. آگے خرید و فروخت کرنا ٹھیک ہو جائے گا. وہ کہہ لے جی میں نے سامان دیکھ لیا ہے، اوکے ہے، لو جی آگے بیچ دو، بیچنا ٹھیک ہو جائے گا. دیکھنا اور پھر دیکھ کر قبضہ کرنا کہ میں نے اس کو دیکھ لیا ہے، میں نے قبضے میں لے لیا ہے، یا میں نے اس کو اپنے انڈر لے لیا ہے، یہ ٹھیک ہے. اب آگے بیچنا اور ملکیت میں آنا درست ہو جائے گا. یہ تجارت کا اصول تھا. اللہ رب العزت نے جو الفاظ ارشاد فرمائے، ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ نے مومنوں سے خرید لیا ہے اموالہم، ان کے مالوں کو، ان کی جانوں کو. نہ جان ان کی اپنی ہے نہ مال ان کا اپنا ہے. بدلے میں مولا دیا کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، ان کو جنت دے دی ہے. سودا ہو گیا. جنت دیکھی نہیں تھی. 1,24,000 کم و بیش پیغمبر جو رسول تشریف لائے، جنت کی نمائندگی کے اعتبار سے دیکھنے والا معاملہ ادھر بھی نہیں تھا. اب حل کیا تھا؟ امت کے لیے سودا ہو رہا ہے. 1,24,000 پیغمبر تشریف لے آئے، لیکن ابھی تک سودا مکمل نہیں ہوا. سودا وہیں کھڑا ہے. اب امت کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلایا، میرے محبوب معراج کی رات آ جاؤ، میں تمہیں جہنم بھی دکھا دیتا ہوں ان کا کہ جو تیرے نافرمان ہوں گے، جنت بھی دکھا دیتا ہوں جو تیرے پیارے ہوں گے. سودا دیکھ لو، دیکھیں گے آپ، بے ان سے مکمل ہوگی. وہ جو رکی ہوئی خرید و فروخت تھی وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوتی ہے. اور پھر قیامت کے روز ہوگا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. قیامت کا روز ہوگا، ہر امت سے ایک گواہ کھڑا کیا جائے گا. وہ لوگ کہیں گے ہمارے نبیوں نے ہمیں تبلیغ نہیں کی، جھوٹ بولیں گے. اللہ ہمیں پیش کرے گا، لو میرے محبوب کی امت بتاؤ انہوں نے تبلیغ کی کہ نہیں. ہم کہیں گے کہ انہوں نے تبلیغ کی. وہ کہیں گے مولا یہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. بات ٹھیک ہے ان کی کہ نہیں؟ ہم پیدا نہیں ہوئے تھے. اللہ فرماتے ہیں وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. کیا منظر ہوگا وہ جب محبوب ہم آپ کو ان پر بطور گواہ پیش کریں گے، کوئی انکار نہیں کرے گا. پہلی امتوں والے بھی جانتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشری تقاضے کے مطابق خاتم النبیین ہے، لیکن آپ حقیقی اعتبار سے اور وجود کے اعتبار سے کائنات میں سب سے پہلے ہیں. تو معراج کے اندر ایک حکمت یہ تھی، اور بڑی حکمتیں ہیں جی، بڑی حکمتیں ہیں. میں نے جو آیا کریمہ تلاوت کی، جو کہ پیر صاحب نے اس والے سے بڑا ایک مختصر جا اور جامع معنی پروگرام رکھا ہوا ہے. میں ابھی بھی مسجد کا باہر پوچھا تو نہیں پتہ چل رہا تھا، کہتے جی آفت جلالی صاحب والی مسجد میں جانا ہے. میں نے کہا ابھی نام انہی کا چل رہا ہے جنہوں نے محنت کی ہوئی ہے. اللہ ان کے بڑوں کو اور ان کو جو سعادتیں دی ہوئی ہیں اس کو قیامت تک آباد رکھے.
اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں فرمایا پاک ہے وہ ذات، لفظ سبحان پر ہی بات کی جائے تو بڑی تفصیل طلب ہے، بس اتنا سمجھ لیں کہ لفظ سبحان قرآن میں وہاں آتا ہے جہاں پر اللہ نے بہت بڑی بات کرنی ہو۔ اور ایک عقیدے کی بات یاد رکھیں، اللہ کی ذات کے بارے میں جو وصف ہوتے ہیں، اوصاف، اللہ کی ذات واجب الوجود، اس کے جو اوصاف ہیں، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ سمیع ہے، بصیر ہے، قدیم ہے، وہ کلیم ہے، وہ جو بھی اس کی صفتیں متکلم ہونے کے اعتبار سے، اللہ کی صفتیں ان کی کوئی خوبی بیان کرے یہ اس کا حق ہے۔ اگر کوئی اللہ کی صفت ایسی بیان کرے کہ جس کے اندر خوبی نہ ہو، اللہ کی صفت ایسی بیان کرے جس میں خوبی نہ ہو اور اس کے اندر عیب بھی نہ ہو، ایک تو ہے نا کہ اللہ کے لیے معاذ اللہ جھوٹ بولنا ممکن ہے، معاذ اللہ ایسے کلمات، یہ تو ہے کفر۔ میں اگلی بات کر رہا ہوں کہ جس صفت کے اندر خوبی نہ ہو، تو المعتقد کے اندر ہمارے متکلمین علماء نے تحقیق کرتے ہوئے لکھا کہ یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اللہ کے لیے ایسا وصف بولا جائے جس میں کوئی خوبی نہ ہو، وہ ہے خوبیوں کا جامع۔ اس واسطے اہل سنت و جماعت کو اللہ رب العزت نے یہ ایک کامیابی اور سرفرازی سے نوازا ہوا ہے، ہم اللہ کے ولیوں کو بھی ماننے والے، کسی باب بزرگ کی توہین کرنے والے الحمدللہ شکر کیا کریں ان فتنوں کے دور میں، پھر کسی نبی کی توہین کرنے والے نہیں، پھر اللہ کی توہین کرنے والے نہیں، کسی نبی پیغمبر کی توہین کرنے والے نہیں، کسی صحابی کی توہین کرنے والے نہیں، کسی اہل بیت طہار میں سے کسی کی توہین کرنے والے نہیں، سب کو ماننے والے محبت سے وہ اہل سنت و جماعت ہے، اور اس پر ہمیں فخر ہے الحمدللہ۔ ہمارے اکابرین نے ہمیں بہت ستھرا عقیدہ دیا ہوا ہے، اور بزرگ فیصلہ کر گئے جو کرنا تھا، نئی تحقیقیں کی اب ضرورت نہیں رہے گی۔ پاک ہے وہ ذات، یعنی بات اب آگے کو بڑی ہے، اب بات جو ہے وہ اللہ کی قدرت پر آ گئی ہے، قانون پر نہیں رہی۔ قانون تو یہ تھا کہ جو روٹین سے چل رہے، اور قدرت یہ ہے کہ اب جو ہوگا جیسا ہوگا اللہ اس پر قادر ہے۔ اگر معراج کی رات حضور عرش اعلیٰ پر گئے، آسمان کو پھاڑتے ہوئے گئے تو گئے، کیونکہ اللہ کی قدرت ہے، آسمان کو بنانے والا بھی اللہ ہے، زمین کو بنانے والا بھی اللہ ہے، زمین پھٹ سکتی ہے تو آسمان بھی پھٹ سکتا ہے، یہ اللہ بنانے والا ہے، وہ چاہے رکھے چاہے پھاڑے، وہ اللہ کی ذات بہتر سمجھتی ہے۔ پاک ہے وہ ذات اسرا بعبدہ، جس نے رات کو سیر کرائی۔ اب اسرا کا معنی یہی ہے رات کو سیر کرانا، لیکن پھر بھی بڑے اہتمام کے ساتھ آگے ذکر کیا لیلن۔ اسرا کے اندر رات والا معنی تھا، لیکن لیل کو آگے علیحدہ کر کے بیان کیا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کو سیر کرائی ہے۔ اس بات کو کہیں آپ اگنور نہ کر دینا، ویسے باتوں میں توجہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، بلکہ توجہ کرنا کہ اللہ نے اپنے بندے کو جو سیر کرائی ہے رات کے سمے میں کرائی ہے، تاکہ پتہ چلے کہ اگر آسمان کی مخلوق بڑی نوری ہوگی، آسمان منور ہو رہا ہے، تو یہ نہ کو کہے کہ دن تھا اس لیے، پتہ چلے دن نہیں تھا، سورج غروب ہو چکا تھا۔ اگر ان کو روشنی دینے گئے ہیں، رات کو منور کرنے گئے ہیں، اور تھی بھی 27ویں شب، مواہب اللہ دنیا کے اندر امام زرقانی نے لکھا ہے وہ 27ویں شب تھی، تاریک راتیں تھی، ان راتوں میں اگر حضور گئے ہیں تو اگر کچھ چمک ہوئی ہے تو حضور کا کمال ہے۔ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائے گی۔ کہاں سے سیر شروع ہوئی جی؟ مسجد حرام سے سیر شروع ہوتی ہے، مسجد اقصی تک سیر چلتی ہے۔ کائنات کو بنانے والا اللہ الذی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان سارا اسی نے بنایا، کائنات کو بنانے والی وہ ذات، اور جس کو سیر کرائی جا رہی ہے وہ سید الکائنات، خالق کائنات سیر کرا رہا ہے سید کائنات کو۔ اب جناب جس جگہ کا انتخاب ہوا کہ کائنات کے سردار کو، خاتم النبیین کو، امام الانبیاء والمرسلین کو سیر کرانی ہے تو کس جگہ کی سیر کرائی جائے؟ مری کی، نران کگان کی، چشمے بہتے ہوں ان کی، کہ کون سے اچھے اچھے مناظر کی سیر کرائی جائے؟ یہ ہماری سوچیں ہیں جناب، سٹریس پیدا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، یہ سارے نفسیات پیچھے رہ گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رب نے سیر کرائی، کائنات بنانے والے نے، کائنات
کہ سردار کو جو سیر کرائی ہے جناب ایک مسجد سے دوسری مسجد تک کی سیر کرائی. لہذا مسجد کتنی بابرکت جگہ ہوگی؟ کوئی لمبی چوڑی جگہ ہونی چاہیے. کتنی ہونی چاہیے؟ بس اتنی ہو کہ جس کو مسجد کہہ سکے. مسجد حرام سے سیر شروع ہوتی ہے، مسجد اقصیٰ تک چلتی ہے. اب مسجد حرام کے آگے کوئی صفت نہیں، کہا مسجد حرام سے سیر شروع ہوتی ہے. الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی. اچھا وہ برکتوں کی بھی تفصیل ہے، وہ کون کون سی برکتیں ہیں. انبیاء کی وہاں پر قبور ہیں، مزارات ہیں، یہ ساری برکتیں ہوگی. سوال یہ ہے مسجد حرام کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ نہیں ذکر کیا کہ اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. جب مسجد اقصیٰ کی بات کی تو وہاں پر بات چلائی کہ ہم نے اس کا ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. کوئی بات تو ہے نا. وہ بات یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا تھوڑا سا ابتدا کو دیکھ لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما ہے، اپنے گھر بھی نہیں، حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرمائے. یعنی پتہ چلے کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ باقاعدہ سال ہر سال سے اعلان ہوں گے اور پورے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیار بیٹھے ہوں گے، بلکہ بتا دیا کہ میرے محبوب کی شان یہ ہے ہر وقت ان کی توجہ ہے میری طرف. حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما ہے. جبریل امین کو اللہ فرماتا ہے جبریل براق لے جا. آگے صوفیاء کا مضمون شروع ہوتا ہے. صوفیاء لکھتے ہیں کہ براق کے بارے میں بات چھڑی تو براق لینے کے لیے جبریل امین جاتے ہیں براقوں کے طویلے میں. حدیث پاک میں آتا ہے سفید رنگ کا جانور ہے، خچر سے ذرا چھوٹا ہے، گدھے سے ذرا بڑا ہے. وہ جانور کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں لایا جاتا ہے. لیکن پہلے اس براقوں کے طویلے میں حضرت جبریل امین تلاش کر رہے ہیں. ایک سے بڑھ کر حسین براق موجود ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کون سا براق لے کر چلوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل پسند کر، تجھے پسند آ جائے گا. اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک براق گریہ وزاری کر رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے. جبریل نے اس کو اٹھا کر کہا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ 500 سال پہلے اعلان ہوا تھا کہ آخر الزمان پیغمبر ان کی کوئی سواری بنے گا تم میں سے اور عرش اعلیٰ کی طرف روانگی ہوگی، اس کا انتخاب تمہیں میں سے کیا جائے گا. ہم اس وقت سے یہ سارے سج دج رہے ہیں، میں اس وقت سے رو رہی ہوں. میں کھوجی کملی اوندا شان وڈا، میں اس قابل کہاں کہ وہ مجھ پر سوار ہو اور عرش اعلیٰ جن کے قدموں کے نیچے آئے وہ مجھ پر آ جائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تبھی سے روئی جا رہی ہوں. علامہ بصیری فرماتے ہیں من تذکری جیران بی سالمی مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی. آنکھ ویکھاں یاد پیانے پیارے اندر زی سلم، ہنجو اکھی ویٹن تیریاں آنکھ کہاں تینوں کیا غم. ام حبت الریح من تلقائی کاظمت او مدل برق فی الظلماء من ادمی. بات بتاتا ہوں عاشق تو کیوں روتا ہے، پچھلی رات کا سما ہے، حضور پر دروشی پڑھ رہا ہے. یاتا واہ وگی ہے تینوں محبوبہ دے داولو، یائے بجلی لشکی آہی ادی راتی ول ادم. یہ جو رونا دھونا ہے تجھے وہاں سے لگتا ہے فیض مل گیا ہے. انتخاب اللہ کی طرف آتا ہے جبریل اسی کا کر لو. اس کا انتخاب ہوا، لے کر چلے. اب جو راستہ تھا وہاں سے نہیں آئے، چھت کے دروازے اوپر سے چھت کھولے گئے تاکہ نشانی رہ جائے کہ حضور کو معراج کروانے کے لیے اس طرح باقاعدہ بلایا گیا. 70,000 فرشتہ ساتھ لیا، جبریل امین ساتھ کھڑے ہیں. بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ بندے کے ساتھ مریدین ہوں، اپنے استاد کے بارگاہ میں کھڑا ہو اور پھر ادب و احترام میں آ جائے، بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں جس کے دل میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھ دی گئی ہو. جبریل امین سردار ہے فرشتوں کے، 70,000 فرشتہ ساتھ ہے. اور کیفیت یہ ہے 70,000 فرشتہ ساتھ ہے جناب. جبریل کھڑے ہیں، اٹھاؤں تو بے ادبی، اٹھاؤں تو بے ادبی، نہ اٹھاؤں تو نافرمانی. قرآن تو کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر دروازے پر آ جائے، دستک نہ دے محبوب کے دروازے پر، حضور خود تشریف لے آئے، جب بھی آئیں تو ان کے لیے بہتر ہے. اب جبریل سے بڑھ کر ادب جاننے والا کون ہے؟ جبریل امین کھڑے ہو گئے. اب کہا گیا جبریل وہ تیرے ہونٹ جو کافور کے بنائے تھے سارا تو نور کا تھا، تجھے آج پتہ چلے گا کہ تیرے ہونٹ کافور کے کیوں ہیں. آگے بڑھ، قدم چوم تاکہ قوم کو پتہ چل جائے کہ استاد کون ہے، شاگرد کون ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری.
پھر جبریل امین آگے بڑھتے ہیں، قدم چومتے ہیں، ٹھنڈک پہنچتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں کھولتے ہیں۔ جبریل کیسے آنا ہوا؟ میرے محبوب ادھر انتظار ہو رہا ہے، تو آج کی رات خاص آپ کو جلوے دکھائے جانے ہیں۔ ابھی تو عند ربی یطعمنی ربی ویسقینی، میری تو ہر رات ہی اللہ کی جناب میں ہے، وہ کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ کہا حضور سب کے سامنے نظارے ہوں، جتنی خوبیاں پہلے دی گئی، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیدا داری، آنچے خوبا ہمہ دارند تو تنہا داری، جتنی خوبیاں انبیاء میں تھیں ساری خوبیاں آپ میں رکھ دی گئیں، اور ان کا اظہار معراج کی رات ہوا ہے۔ بھئی جو نبی کی خوبیوں کی بات کرے گا وہ معراج کی رات منائے گا ضرور۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں فَبِہُدَاهُمْ مُقْتَدِی کے تحت کہا کہ جتنی نبیوں میں اوصاف اور صفتیں تھی اللہ رب العزت نے ساری اپنے محبوب کو دے دی اور علی وجہ العتم دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے۔ اب ذرا حدیث پاک کے الفاظ کے ساتھ ساتھ وہ کیفیت کو سمجھے کہ اگر بندے پر اچانک کوئی آ جائے، بندہ رات کو سویا ہو، ایس ایچ او آ جائے، کہے جناب آپ کو وزیر اعلیٰ بلا رہے ہیں، اور وہ اگر ملازم ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ چھاپا پڑ گیا تو اس وقت نیند اڑی نہیں جائے گی؟ بس یہ بتانا تھا کہ چھاپا اور چیز ہوتی ہے اور محبت کی ملاقاتیں اور چیز ہوتی ہیں۔ میں حدیث پاک ایک لفظ تھا اثر النعامہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت ام ہانی کے گھر سے اٹھے ہیں اور جا کر بیت الحرام میں، مسجد حرام میں جا کر حتیم کے اندر حضور فرماتے انا مدتجعن، مجھ پر نیند کے ابھی آثار تھے، میں پہلو کے بل پھر لیٹ گیا۔ اگر یہ چھاپا ہوتا، اگر یہ آرڈر ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کے اثرات حدیث میں بیان نہ کیے جاتے۔ یہ بیان کرنے اس بات کی بات دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ بچے کو اٹھائیں، زبردستی اٹھائیں، اس کی نیند اڑ جاتی ہے، پیار سے اٹھائیں، وہ کبھی ادھر سوتا ہے کبھی ادھر سوتا ہے۔ اٹھانے کی کیفیت محبت میں اور ہوتی ہے اور جلال والی کیفیت اور ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ قدم چومے جا رہے ہوں تو وہاں آرڈر والی بات ہوگی۔ حضور اٹھے نا، آپ کے لیے وہ سجایا گیا ہے، حوریں صف بصف کھڑی ہیں، فرشتے کھڑے ہیں اور انتظار میں انبیاء ہیں، میرے محبوب چلیے نا آپ جا کر حتیم کعبہ میں لیٹ جاتے ہیں۔ وہاں پر مجھے کہا گیا حضور اٹھیے نا، کہتے میں نے اٹھا، میرا سینہ چاک کیا گیا، میرے سینے کو چاک کر کے اس بات کو بیان کرنے والے یا حضور ہیں، حضور کے علاوہ کوئی بندہ بشر کوئی نہیں، صرف فرشتے ہیں اور کوئی بشر نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں میرے پاس ایک سونے کا حکمت بھرا تش لایا گیا، اس کے اندر میرے دل کو اس طرح سینہ چاک کر کے اس میں رکھ دیا گیا۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں، سینہ چاک ہوا، دل نکل آیا، میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کو کھولا گیا، اس کو آب زمزم کے پانی کے ساتھ اس کو آب زمزم کا پانی لگایا گیا۔ دل کو کیا دھونا تھا؟ آب زمزم کی قدر بڑھانی تھی۔ وہ پہلے ایک نبی کی قدم ایڑی سے تو برکت والا ہے، اب حضور کے قلب سے تیرے اندر برکت اور بڑھ جائے۔ پھر حضور فرماتے میں دیکھ رہا ہوں، کتنی مرضی جدید سائنس لے آئے جناب، اگر وہ دل نکالتے بھی ہیں نا تو آرٹیفیشل سسٹم لگاتے ہیں تاکہ اس کا پمپ سسٹم چلتا رہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دل نکلا ہوا پڑا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں حکمت بھر دی گئی۔ پھر یہ سارا منظر ہو رہا ہے، آب زمزم لگایا گیا، میں دیکھ رہا ہوں، حکمت بھری گئی، میں دیکھ رہا ہوں، ثم عیدا، پھر اسے لٹا دیا گیا، میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ بندہ بشر محض ہو پھر یہ باتیں نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نور کے اعلیٰ وصف پر تھے، بے مثل بشر تھے، انکار نہیں، بے مثل بشر تھے، بے مثل نور تھے۔ فرشتے جیسا نور نہیں تھا، ہم جیسے بشر نہیں تھے، بے مثل بشر، بے مثل نور۔ ہمارے تو اکابرین یوں بیان کرتے تھے کہ آپ کا آپریشن ہوا، نوریوں کا آپریشن نہیں ہوتا، اور آپ کا احد کے میدان میں خون نکلا تو فرشتوں کا جو ہے وہ خون نہیں نکلتا، نوریوں کا خون نہیں نکلتا۔ تو آپ تو اس طرح بیان کیا کرتے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں پھر میرے لیے براق کو لایا گیا، براق کو لایا گیا،
مجھے کہا گیا حضور اس پر بیٹھیے. وہ جو منظر تھا کہ جبریل اس طرح لگام پکڑے ہوئے ہیں اور باقی 4 فرشتے جو ہیں کوئی رکاب پکڑے ہوئے ہیں, کوئی کندھا پیش کر رہا ہے اوپر, ایک خاص نظارہ تھا کہ حضور کی عزت اور عظمت اور وجاہت اور شجاعت اور شوکت ظاہر ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوار ہوتے ہیں, سوار ہو کر اب چلتے ہیں. اب میں نے جو ایک سوال اٹھایا تھا کہ مسجد حرام کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ مسجد حرام وہ جس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہوئی ہے. حالانکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حتیم کے نیچے باقاعدہ 70 انبیاء کی قبریں موجود ہیں. وہ جیسے ڈیم پڑ جاتا ہے نا, ایسے اس طرح پتھر نما وہ بنے ہوئے ہیں. وہ یہ نہیں کہ آپ اوپر گھوم کر آ جاتے ہیں, وہ ڈیم نما جیسے چھت بنی ہوئی ایسا سسٹم ہے. تو وہاں پر اس 70 انبیاء کی قبریں موجود ہیں. وہاں نہیں کہا کہ اس مسجد حرام وہ جس کے ارد گرد برکتیں ہیں, آگے کہا کہ مسجد اقصیٰ وہ کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں, تاکہ پتہ چل جائے محبوب آپ جدھر ہو وہاں برکتیں ہیں. اور محبوب جہاں آپ جا رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کوئی خالی جگہ ہے, آپ کے جانے سے پہلے ہم بتا دیں وہ جگہ بھی برکت والی ہے. یہاں بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ محبوب تھے, اور جہاں ضرورت تھی کہ آپ جہاں جا رہے ہیں ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. اندر برکتیں کب آئیں گی؟ جب محبوب آپ چلے جائیں گے. باہر تو ہیں ارد گرد, جب آپ جائیں گے پھر اندر بھی برکتیں ہو جائیں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوار ہوئے, پھر چلے تو 3 مقاموں پر آپ نماز ادا کرتے ہیں. امام نسائی نے حدیث نمبر 448 پر اس کو بیان کیا کہ آپ جاتے ہیں اور جاتے ہوئے 3 مقاموں پر جبریل کہتے ہیں حضور یہاں اتریے نماز پڑھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں, کہتے ہیں حضور پہچانتے ہیں جگہ کون سی ہے؟ جبریل چونکہ ان کا جو ساتھ ہوتا ہے نا وزٹنگ کو کرانے والا, کوئی تعارف کرانے والا, اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے بتائے. یہ کہنا حضور کو پتہ ہی نہیں تھا, یہ بیوقوفی حماقت ہوتی ہے. کہا ہاں جبریل, حضور یہ وہ مدینہ منورہ ہے جہاں آپ کی ہجرت ہوگی. وہاں کیا پڑھایا؟ نماز پڑھائی نا. دوسرا مقام سنن نسائی حدیث نمبر 448 یاد رکھیں. دوسرے مقام پر کہا حضور یہاں بھی نماز ادا کیجئے. حضور نے وہاں بھی نماز ادا کی. کہا حضور یہ جگہ وادی طور سینا ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے. سنیو اپنے عقیدے پر ناز کیا کرو. جی آپ اللہ کے جہاں بندے ہیں ان کی نسبتوں سے ہی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ بس ذرا دیکھ لیں. تیسرے مقام پر حضور یہاں بھی اتریے اور نماز ادا کیجئے. یہ کون سی جگہ ہے؟ بیت اللحم. یہ کون سی جگہ ہے؟ جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. نبیوں کے پیدا ہونے کی جگہ, نبیوں کے آمد ہونے کی جگہ, نبیوں کے اللہ سے ہم کلام ہونے کی جگہ, جہاں برکت والی بات تھی وہاں پر کہا حضور آپ 2 رکعت نفل ادا کیجئے, آپ نماز ادا کیجئے. پتہ یہ چلتا ہے کہ جس مسجد کے ساتھ کسی کی نسبت ہو جائے, ولی کامل کی نسبت ہو جاتی ہے, وہ مسجد کے اندر عبادتیں کرنا بھی کمال ہو جاتا ہے. مسجد تو تھے ہی اصحاب کہف, لیکن قرآن نے ذکر کیا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا, باقاعدہ ذکر کیا کہ جو غالب آ گئے ان کا مسجد بناتے ہیں اصحاب کہف کے پاس. جب مسجد ہوگی اس پاس تو پھر کیا ہوگا؟ ان کی نسبت سے برکت اور بڑھ جائے گی. چونکہ حضور برکت میں جا رہے ہیں, راستے میں برکت ہے. اب راستے میں آتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں دیکھا کہ دلائل النبوہ کے اندر امام بیہقی کہتے ہیں ایک بوڑھی عورت آپ کو آوازیں لگا رہی ہے, میری طرف متوجہ ہو. حضور متوجہ نہیں ہوتے, آگے چلتے ہیں. ایک شخص آ کر کہتا ہے میری طرف متوجہ ہو. حضور متوجہ نہیں ہوتے. پھر چند بزرگ ہوتے ہیں, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں مرحبا السلام علیکم یا اول, السلام علیکم یا آخر, السلام علیکم یا حاشر, اے اول اے آخر اے جمع کرنے والے تم پر سلام ہو. بعد میں حضرت جبریل امین کہتے ہیں حضور وہ جو بوڑھی عورت آپ کو آوازیں دے رہی تھی اور آپ متوجہ نہیں نہ ہوئے تھے, وہ عورت دنیا تھی, اور دنیا کی مدت اتنی رہے گی جتنی بوڑھی عورت ہے. آپ متوجہ نہیں ہوئے تو اس کا فائدہ آپ کی امت کو ہوگا. حضور وہ ابلیس تھا جو بندہ تو آپ کو متوجہ کر رہا تھا, اگر متوجہ ہوتے تو پھر آپ کی امت متوجہ ہو جاتی. اس کا مطلب ہے ابھی متوجہ نہیں ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور وہ جو بزرگ تھے وہ حضرت ابراہیم تھے, حضرت موسیٰ تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جو آپ کو سلام پیش کر رہے تھے, چلتے ہوئے بھی سلام. آگے حضور فرماتے ہیں میں آگے گیا تو دیکھا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا. پہلے سلام ہو گیا, کہتے ہیں فرمایا میں نے اب قبر میں دیکھا
موسیٰ علیہ السلام کو فی قبر یصلی وہو قائم، کھڑے ہو کر، اب صلی یصلی کا معنی نماز پڑھنا بھی آتا ہے، اب راستے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا وقت تو نہیں نا بھائی، اور وہ مکلف بھی نہیں، حضور راستے سے گزر رہے ہوں اور کھڑے ہو کر ایک ہی بات بنتی ہے کہ حضور پر درود و سلام پڑھ رہے تھے، اور آج یہ سنت کو زندہ کر رہے ہیں، الحمدللہ اہل سنت و جماعت کر رہے ہیں کہ حضور پر کبھی بیٹھ کر، کبھی چلتے ہوئے، کبھی کھڑے ہو کر درود و سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ اور ان کا جو فیضان ہے، جو مشائخ ہوتے ہیں، پیران اعظام ہوتے ہیں، ماشاءاللہ یہ آپ کو درود شریف کی برکتیں اور فضائل و محبتیں یہ اسی لیے سکھاتے ہیں تاکہ وہ سنتیں، وہ طریقے برقرار رہیں تو ان کا فائدہ اور فیض آپ کو پہنچتا رہے گا۔ آگے چلتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو آگے انتظار ہو رہا ہے، یہ بڑا ایک منظر ہے مسجد اقصیٰ کے باہر، وہ دروازہ جس طرح ان کا لاک نہیں ہو رہا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں ہم نے سواری وہاں باندھی جہاں نبی سواری باندھتے تھے، سواری باندھی، آگے 1,24,000 انبیاء اور رسول کم و بیش تشریف فرمائے، جو ہی حضور گئے درمیان سے راستہ بن گیا، سارے استقبال کو کھڑے ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صف اول میں لا کر بٹھا دیا گیا، خطبے شروع ہوتے ہیں، امام بیہقی نے وہ خطبے بیان فرمائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خطبے دیے، اپنی عظمت شانیں بیان کرنے جو اللہ نے ان پر شانیں دیں، جو اللہ نے نجات دی ان کو کرنے کے بعد پھر کہا حضور جو ہیں امام المرسلین ہے، سارے تعریفیں کرتے گئے، آخر میں حضور کو جبریل امین نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا حضور سبھی یہ تمنا رکھتے تھے کہ آپ ان کے امام ہو، آپ ان کے نبی ہو، یہ آپ کی امتی ہو، آج سب کی اکٹھی دعا قبول ہوگی، آج ہیں آپ امام بنے، یہ آپ کے نبی مقتدی بن جائیں۔ وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ حسینوں میں حسین ایسے محبوب خدا ٹھہرے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے، بخاری شریف کی روایت آتی ہے، آپ فرماتے جب میں باہر نکلا میرے لیے پھر باقاعدہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ذکی اللہ نورانی صاحب تشریف لائے تو نور ہی نور ہو گیا۔ اب سواری جب پیش کی گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میرے لیے 2 جام پیش کیے گئے، ایک شراب ایک دودھ، تو میں نے دودھ کو نوش کیا تو جبریل امین نے کہا الحمدللہ الذی ہداک للفطرۃ، سب خوبی اللہ کے لیے وہ ذات جس نے آپ کو فطرت کی طرف ہدایت دی۔ لو اخذت الخمر، اگر محبوب آپ شراب کو لیتے نا تو ہوتا کیا پھر غوت امتک، گمراہ آپ کی امت ہوتی۔ اثر کہاں جاتا ہے جی؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ جو سلسلہ پیری مریدی کا ہوتا ہے اس کا تعلق ہوتا ہے، یہ فیض ادھر سے ہے، حضور دودھ پی رہے ہیں اور فائدہ امت کو ہو رہا ہے جی۔ یہ کیسے ہوتا ہے جی؟ پیر صاحب سے آگے فیض کیسے جاتا ہے؟ میں نے کہا یہ بات مجھے سمجھا دیں بھی، دودھ حضور پی رہے ہیں اور ہدایت پر امت آ رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے علماء انبیاء کے وارث ہیں، ابھی اگر علماء جو ہیں وہ پیر نہیں ہوتے تو پھر جہان میں کون پیر ہوگا؟ ماشاءاللہ پیر طیب نورانی صاحب عالم بھی ہیں، بعمل تو آپ کے سامنے ہی ہیں ماشاءاللہ، تو جوانی کے اندر ہی بعمل ہیں، اور پھر آپ کے سامنے اس طرح پرذوق اس لاہور کے اندر رہتے ہوئے پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو الحمدللہ نے کس طرح وظائف اور عملیات اور معاملات اور کس طرح بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اگر رونق دی ہے تو چہرہ دلیل ہوتا ہے جی، بس اور بڑی بات ہے۔ تو چونکہ مسجد اقصیٰ تک سواری میں نے پہنچا دی ہے، اس کے آگے اب پیر صاحب جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بھی اس کو سواری کو لے کر معراج جو ہے نا وہ آگے آپ اس کو لے کر آگے چلے۔ اللہ رب العزت ہماری یہ حاضری قبول فرمائے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔